محض ایک بحری قزاق تھا یا کچھ اور؟ 1475 میں یونان کے ایک جزیرے میڈلی میں ایک ترک سپاہی یعقوب آغا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خضر رکھا گیا۔ خضر کے 3 بھائی تھے، الیاس، عروج اور اسحاق۔ دوستو، خضر اور اس کے بھائیوں نے اس دور کے مطابق جہاز رانی میں قدم رکھا اور بحری قزاقی سے تعلق جوڑ لیا۔ ابتدائی طور پر یورپی جہاز رانوں سے چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں اور آہستہ آہستہ ان بھائیوں نے بحر روم کے کئی جزیروں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ بحر روم کے یہ قزاق علامتی طور پر کسی نہ کسی حکومت کی بالادستی قبول کر لیتے اور اس کے پرچم تلے سمندروں میں دوسری طاقتوں کا مقابلہ کرتے۔ خضر کے بڑے بھائی عروج نے اسی طرح مصر کے مملوک سلطان سے عیسائی ریاستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے بحری جہاز حاصل کیا اور ایک مضبوط بیڑا قائم کر لیا۔ بحری قزاقی کے ساتھ ساتھ ہسپانیہ سے سقوط رناتا کے بعد مسلم مہاجرین کو شمالی افریقہ تک پہنچانے کا کام بھی انہی بھائیوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ عروج نے مسلم مہاجرین کے کئی جہاز ہسپانیہ سے شمالی افریقہ تک پہنچائے۔ اسی وجہ سے اسے بڑی شہرت حاصل ہو گئی اور اس کا نام احتراماً بابا عروج باربروسا پڑ گیا۔ دوستو، باربروسا کے معنی سرخ داڑھی والے کے ہیں۔ خضر اور بابا عروج دونوں کی داڑھی سرخ تھی، اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کا نام باربروسا پڑ گیا۔ اسی دوران بابا عروج نے بحر روم کے ایک جزیرے الجزیرہ پر اپنا قبضہ کرتے ہوئے عثمانی سلطان سلیم دوم کی بالادستی قبول کر لی۔ سلطان سلیم نے بابا عروج کو امیر الجزیرہ نامزد کر دیا۔ الجزیرہ پر یورپی جہاز رانوں کے حملے کے دوران بابا عروج اور اس کا بھائی اسحاق انتقال کر گئے، جبکہ خضر کا تیسرا بھائی الیاس پہلے ہی کسی مارکہ آرائی میں مارا جا چکا تھا۔ اب خضر اکیلا ہی الجزیرہ کا حکمران تھا۔ الجزیرہ پر حملہ آور یورپی جہازوں کو کئی بار خضر نے تن تنہا شکست دی۔ اس کی بہادری اور تجربہ کاری کی شہرت استنبول میں سلطان سلیمان تک پہنچ گئی، جو اپنی بحری فوج کو مضبوط تر کرنے اور اس کی تشکیل نو کی فکر میں تھا۔ سلطان سلیمان نے خضر کو، جو اب بھی ہسپانیہ کے مہاجرین کی آباد کاری میں مصروف تھا اور اپنے بڑے بھائی باربروسا کا لقب اختیار کر چکا تھا، اسے استنبول طلب کیا۔ دوستو، سلطان سلیمان نے خضر کو عثمانی بحری افواج کا سربراہ یعنی امیر البحر مقرر کیا اور اسے بیلر بے کا لقب عنایت کیا گیا۔ بیلر بے عثمانی سلطنت کا ایک بڑا اعزاز تھا، جو موجودہ دور میں گورنر جنرل یا وائسرائے کے برابر ہے۔ اب خضر نے خیر الدین پاشا باربروسا کے نام سے سلطان سلیمان کے امیر البحر کا عہدہ سنبھال لیا۔ سلطان سلیمان کے امیر البحر کی حیثیت سے خیر الدین پاشا خضر باربروسا کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اس نے عثمانی بحریہ میں نئے جنگی جہاز تشکیل کیے اور ملاحوں کی تربیت اور بھرتیوں کا عمل اپنی نگرانی میں انجام دیا۔ عثمانی بحری افواج کو لے کر سب سے پہلے اس نے اٹلی کے مقبوضات پر حملے کیے اور کئی جزیرے عثمانی سلطنت کے حدود میں شامل کروائے۔ 1534 میں اس نے تیونس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کا حکمران مولائے حسن فرار ہو گیا۔ دوستو، 1535 میں یورپ کا شہنشاہ چارلس منجوم، جو چارلس زیویئر کے نام سے ہسپانیہ کا بادشاہ تھا، مشہور امیر البحر اینڈریو ڈوریا کو ساتھ لے کر تیونس پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ حملہ 1 ماہ تک چلا اور باربروسا کو یہاں شکست ہو گئی اور تیونس کا حکمران دوبارہ مولائے حسن بن گیا۔ دوستو، تیونس کی شکست کے بعد خیر الدین پاشا باربروسا نے عثمانی بحریہ کو مزید طاقتور کیا اور جدید جہازوں کے ساتھ وینس کے جزائر پر حملہ آور ہو گیا۔ یہاں زبردست کامیابی اس کا مقدر بنی اور یہاں وینس کی سلطنت، جو سلطنت عثمانیہ کا مستقل درد سر بنی رہتی تھی، اپنے اکثر مقبوضات گنوا بیٹھی۔ بطور عثمانی امیر البحر، جنگ پرویزا خیر الدین باربروسا کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ سن 1538 میں پوپ السوم نے ایک مرتبہ پھر عیسائی اتحاد تشکیل دیا، جس میں ہسپانیہ، رومی سلطنت، وینس، مالٹا اور کئی دوسرے عیسائی جہاز ران شامل تھے، جن کی قیادت اینڈریو ڈوریا کر رہا تھا۔ عثمانی مقبوضات پر حملہ آور ہو گیا۔ اس مشترکہ افواج کا خیر الدین پاشا باربروسا کی قیادت میں عثمانی افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عیسائی افواج کو زبردست شکست سے دوچار کیا۔ جنگ پرویزا عثمانی فتوحات میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے اور اس کے بعد عثمان عالی شان ایک عظیم حکمران کے طور پر سامنے آیا، جس کی بالادستی بحر روم میں مکمل طور پر قائم ہو گئی۔ جنگ پرویزا خیر الدین پاشا باربروسا کے سنہری کارناموں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے۔ دوستو، جنگ پرویزا کے بعد باربروسا نے وینس کے مزید علاقوں کا رخ کیا۔ یہ دیکھ کر وینس کا بادشاہ گھبرا گیا اور 1540 میں شاہی وینس اور سلطان سلیمان کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ 1544 میں باربروسا نے اسپین اور اٹلی کے مشترکہ بیڑے کو شکست دی، یہاں تک کہ اس سال چارلس پنجم، جو یورپ کا مشترکہ شہنشاہ تھا، سلطان سلیمان سے صلح کے معاہدے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح چارلس پنجم کا سلطان سلیمان کے ساتھ امن معاہدے پر مجبور ہو جانا سلطان سلیمان کو دیگر عثمانی سلاطین سے نمایاں مقام عطا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلطان سلیمان کو سلیمان عالی شان کے لقب سے یا سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے میں سلطان سلیمان کے امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ دوستو، سقوط رناتا کے بعد اسپین کے مسلمانوں کو دردناک انداز سے ہجرت کرنا ایک المناک داستان ہے۔ دوستو، اس ہجرت میں باربروسا نے براہ راست حصہ لیا تھا اور اپنے جہازوں میں مہاجرین کے ہمراہ داستانیں سنی تھی۔ اس بات پر وہ دل گرفتہ تھا اور طاقت حاصل ہونے کے بعد اس نے اسپین پر دوبارہ قبضہ کرنے اور اس کو دوبارہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے کوشش کی۔ دوستو، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے 800 سال اور سقوط رناتا کے 50 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کی فوج جبل طارق کے ساحلوں پر اتری تھی اور اسپین پر حملہ آور ہوئی تھی، مگر اسپین پر یہ حملہ ناکام ہوا اور خیر الدین پاشا باربروسا کو واپس استنبول جانا پڑا۔ 1544 میں مشترکہ یورپی افواج کو شکست دینے اور جبل طارق پر ناکام حملے کے بعد خیر الدین پاشا باربروسا بطور امیر البحر سبکدوش ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ اپنے کئی شاگردوں کو عثمانی بحریہ کے لیے تیار کر چکے تھے، جن میں سر فہرست ان کا نائب حسن آغا تھا، جو اس کے بعد
1546 में बारबारोसा का इंतकाल इस्तांबुल में हुआ और आबनाए बास्फोरस के किनारे उनका मकबरा कायम किया गया। आज भी तुर्क बहरिया का हर जहाज आबनाए बास्फोरस से गुजरते हुए अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबारोसा के मज़ार पर सलामी पेश करता हुआ गुजरता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन कर लीजिए और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।